ناظرین اعوذ السلام علیکم باللہ ورحمۃ من اللہ الشیطان وبرکاتہ. میں محمد خالد حبیب. جیسا کہ آپ بسم کو معلوم اللہ ہے الرحمن کے سبق الربانیون کا ترجمہ چل رہا ہے، الرحیم. جس کی 7 قسطیں ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ 8ویں قسط کا ترجمہ ہوگا. یہ سبق 8 قسطوں پر مشتمل ہوگا. پورا سبق 8 قسطوں پر مشتمل ہے اور ساری قسطیں پلے لسٹ پر موجود ہیں. اس کے پچھلے جو اسباق ہیں، یعنی الربانیون سے پہلے جو شروع سے لے کر یہاں تک، وہ سارے کے سارے اسباق اور ویڈیوز سب پلے لسٹ پر موجود ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سبق انشاءاللہ 8 قسطوں میں رہے گا. 7 قسطیں ہو چکی ہیں اس کی، اور آج 8ویں قسط کا ترجمہ ہوگا. گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں ایک دوسرے تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. حاکم الولایت یزور الشیخ لیس ہاہنا مقعد لائق به. یہاں تک ترجمہ ہو چکا ہے 7ویں قسط میں. وَكَأَنَّ الشَّيْخَ أَرَادَ أَن يُلْقِيَ عَلَيْهِمْ دَرْسًا فِي الْإِيمَانِ. اور شیخ گویا کہ یہ چاہ رہے تھے ان یلقی علیہم، کہ وہ لوگوں کو ایمان کا ایک درس دیں. ایمان کیا چیز ہے یہ بتائیں لوگوں کو. یعنی اس سے اوپر بیان کیا گیا کہ لوگ بہت ہی زیادہ مشغول ہو گئے، اہتمام میں لگ گئے. وہ حاکم آ رہا تھا، اس کی فکر میں لگ گئے، بہت زیادہ سوچنے لگے کہ کہاں بٹھالنا ہے، کیا کرنا ہے، اتنا بڑا حاکم آ رہا ہے. شیخ کہہ رہے ہیں کیوں پریشان ہو اے لوگوں، تم لوگوں کو کس چیز نے فکر میں ڈال دیا ہے. تو اب شیخ کہہ رہے ہیں، اور شیخ گویا کہ یہ چاہ رہے تھے. وَكَأَنَّ الشَّيْخَ أَرَادَ، اور شیخ گویا کہ یہ چاہ رہے تھے، شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ یہ چاہ رہے تھے ان یلقی علیہم، کہ وہ ان کے یعنی لوگوں کے اندر ایمان کا ایک درس ڈال دیں، یعنی ایمان کا درس دیں. القا یلقی القان ڈال دینا، یعنی ایمان کا ایک درس دیں. ایمان کیا چیز ہے. وَيُرِيَهُمْ مَنزِلَةَ أَرْبَابِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگوں کو دکھائیں کہ دنیا داروں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، کیا درجہ ہوتا ہے. فی عین اہل الدین، دینداروں کی آنکھوں میں، یعنی دینداروں کی نگاہوں میں دنیا داروں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو دکھائیں. گویا کہ وہ چاہ رہے تھے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ارا یوری دکھانا، ویریہم، اور گویا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو یعنی لوگوں کو دکھائیں منزلت ارباب الدنیا، دنیا داروں، ارباب الدنیا دنیا دار. گویا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو ایمان کا ایک درس دیں، اور وہ ویریہم، اور شیخ ان لوگوں کو دکھائیں کہ دنیا داروں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے دینداروں کی نگاہوں میں. فی عین اہل الدین، دینداروں کی نگاہوں میں. فقال ویحکم، تو شیخ نے کہا تم پر افسوس ہے. ویحکم اصلاً یہ ایک کلمہ ہے ترحم، توجہ والا. تو شیخ نے کہا ویحکم، تم پر افسوس ہے، یعنی لوگوں پر. ویحکم، تم لوگوں پر افسوس ہے. الیست ہنا جرۃ نشرب منہا، فرمایا کیا یہاں کوئی گھڑا نہیں ہے جس سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں. جرۃ گھڑا، نشرب منہا جس سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں. الیست ہنا جرۃ نشرب منہا، شیخ نے کہا کیا یہاں کوئی گھڑا نہیں ہے جس سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں. قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں. ان سب نے کہا جی بالکل. قال، شیخ نے کہا فنقلبها یجلس علیہا، تو شیخ نے فرمایا اسی کو اوندھا کر دیں گے، وہ اسی پر بیٹھ جائیں گے، یعنی حاکم صاحب جو آ رہے ہیں. قلب یقلب قلبا، الٹنا، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے اس کو نیچے کر دینا. فنقلبها، شیخ نے کہا فنقلبها، اس کو الٹ دیں گے، یعنی اس کو اوپر کا حصہ نیچے کر دیں گے. یجلس علیہا، اس پر بیٹھ جائے گا. وسکت الناس، اور لوگ خاموش ہو گئے. وجاء الحاکم، حاکم آیا.
فلم يكن من الشيخ إلا أن أشار إليه بالجلوس، تو شیخ کی طرف سے کچھ نہیں تھا سوائے شیخ نے اس کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا، سوائے اس کے کہ شیخ نے اس کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی لوگ خاموش ہو گئے، حاکم آیا، صوبے کا حاکم آیا، فلم یکم من الشیخ، تو شیخ کے جانب سے کچھ نہیں تھا الا مگر یہ کہ انہوں نے اس کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا، الا ان اشار الیہ بالجلوس، مگر انہوں نے یعنی شیخ نے اس کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ ولکنہ بقی واقفا، لیکن وہ کھڑا رہا، بقی واقفا یعنی وہ کھڑا رہا، بیٹھا نہیں، ولکنہ بقی واقفا، وہ باقی رہا کھڑے ہوتے ہوئے، یعنی وہ کھڑا رہا۔ وحادثه الشيخ كما يحادث من لا شأن له من الناس ولا خطر، وحادثه الشيخ، اور شیخ نے اس سے ایسی گفتگو کی، حادث یحادث محادثتا گفتگو کرنا، وحادثه الشيخ، اور شیخ نے اس سے ایسی گفتگو کی، كما يحادث من لا شأن له من الناس، جیسے اس سے بات کی جاتی ہے، جس طرح اس شخص سے گفتگو کی جاتی ہے جس کا کوئی مرتبہ نہ ہو، من لا شأن له، جس کا کوئی مرتبہ نہ ہو، جس کی کوئی شان نہ ہو، ولا خطر، اور نہ کوئی اس کی اہمیت ہو، اور کوئی اہمیت نہ ہو، یعنی جس شخص کی کوئی شان و شوکت نہ ہو، کوئی مرتبہ نہ ہو، ولا خطر، اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہو، اس سے جس طرح لوگ بات کرتے ہیں اسی طرح شیخ نے اس حاکم سے، اس صوبے کے حاکم سے بات کی۔ وحادثہ الشیخ، اور شیخ نے اس سے بات کی، کما یحادث، اسی طرح جس طرح بات کی جاتی ہے ایسے شخص سے، من لا شأن له من الناس، جس کا لوگوں میں کوئی مرتبہ نہ ہو، ولا خطر، اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہو۔ وانتقد حکومتہ، اور شیخ نے اس کی حکومت پر تنقید کی، اور شیخ نے اس کی حکومت پر تنقید کی، انتقد ینتقد انتقادا، تنقید کرنا، شیخ نے اس کی حکومت کی تنقید کی۔ وقال، اور فرمایا شیخ نے، قد فشت الرشوة في حکمکم فشوا کبیرا، فشا یفشو فشوا، عام ہونا، پھیلنا، اور شیخ نے فرمایا کہ تمہاری حکومت میں رشوت بہت پھیل گئی ہے، فشوا کبیرا، بہت زیادہ۔ شیخ نے فرمایا تمہاری حکومت میں رشوت بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ والحاکم منصت خاشع، اور وہ حاکم، صوبے کا حاکم، خاموش اور سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ والحاکم، اور حاکم، منصت خاموش، خاشع سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ وقرینتہ جالسۃ تسمع، قرینۃ ساتھ رہنے والی یعنی شریک حیات، وقرینتہ جالسۃ تسمع، اور اس کی بیوی اور اس کی شریک حیات وہ بیٹھی سن رہی تھی، جالسۃ تسمع، وہ بیٹھ گئی تھی، وہ سن رہی تھی بیٹھے ہوئے یہ ساری چیزیں۔ وقرینتہ، اور اس کی شریک حیات، جالسۃ بیٹھی ہوئی، تسمع سن رہی تھی۔ وقال، اور شیخ نے فرمایا، ان فیکم وقاحۃ وقلۃ حیاء، ان فیکم وقاحۃ، کہ تمہارے اندر بڑی بے حیائی ہے، وقلت حیاء، اور بڑی بے شرمی بھی ہے۔ ان فیکم وقاحۃ وقلت حیاء، شیخ نے فرمایا کہ تمہارے اندر بڑی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ یشیر الی سفور المرأۃ، وہ یعنی شیخ اشارہ کر رہے تھے عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی کی طرف، یعنی وقلت حیاء، بڑی بے شرمی ہے، یشیر، وہ یعنی شیخ اشارہ کر رہے تھے، الی سفور المرأۃ، عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی کی طرف۔ اس وقت جو انگریزوں کی عورتیں تھیں، جس حال میں تھی، جو ان کی بے پردگیاں تھیں، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ سفر سفور، پردہ، سفر کی جمع سفور ہے، پردہ۔ یشیر، وہ اشارہ کر رہے تھے، گویا کہ شیخ اشارہ کر رہے تھے عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی کی طرف۔ ثم انصرف، پھر وہ دونوں واپس ہو گئے، یعنی اس کی شریک حیات اور وہ حاکم۔ ثم انصرف، پھر وہ دونوں واپس ہو گئے، چلے گئے۔ وانصرف الناس الى اشغالهم،
اور لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. وعادت القریۃ الی ہدوئها، اور یہ بستی جو تھی یہ پرسکون ہو گئی. ہدا یہدو ہدوءا، پرسکون ہونا، اور عاد یعود عودا، پلٹنا، واپس ہونا. یعنی بستی کے اندر سکون واپس آ گیا. وعادت القریۃ الی ہدوئها، بستی میں، گاؤں میں سکون واپس آ گیا، یعنی بستی اور یہ گاؤں جو ہے پرسکون ہو گیا بالکل سے. وحكى للشيخ حبيب الرحمن أنه أهدي إليه يوما في المساء 500 ربية، اور گاؤں پرسکون ہو گیا، پوری آبادی میں سکون لوٹ آیا. وعادت القریۃ الی ہدوئها، پوری بستی میں، پورے گاؤں میں جو ہے سکون لوٹ آیا. وحكى لی، اب یہاں جو ہے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وحكى للشیخ حبیب الرحمن، اور شیخ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا، شیخ حبیب الرحمن شروانی رحمہ اللہ نے مجھ سے بیان کیا انہ اہدی الیہ یوما، کہ شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دن، یومن ایک دن، شام میں 500 ربیۃ 500 روپیے پیش کیے، کہ انہوں نے ان کے جانب، الیہ ہا کی ضمیر شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، انہ اہدی الیہ، کہ انہوں نے ان کو ہدیہ دیا ایک دن شام میں 500 روپے، 500 ربیۃ 500 روپیے. وهو مقدار كبير من المال، وهو مقدار كبير من المال في عصر الشيخ، اور یہ رقم شیخ کے زمانے میں بڑی رقم تھی. شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑی رقم اور بڑا مال تھا. وهو مقدار كبير من المال في عصر الشيخ، اور یہ رقم شیخ کے زمانے میں، فی عصر الشیخ، شیخ کے زمانے میں بڑی رقم تھی اور بہت زیادہ پیسے مانے جاتے تھے. فقط توفی فی فجر هذا القرن، اسی لیے ان کا انتقال اس صدی کے شروع میں یعنی ابتدا میں ہوا تھا. فقط توفی فی فجر هذا القرن، یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اس صدی کے ابتدا میں ہوئی تھی. ان کا انتقال اور ان کی وفات جو ہے اس صدی کے ابتدا میں اور شروعات میں ہوئی. فجر، شروعات، ابتدا. فقال، تو شیخ نے فرمایا، یعنی یہ 500 روپے ان کو ہدیہ کیے گئے، اس کے بعد میں یہ بڑی رقم تھی. فقال، اس کے بعد میں شیخ نے فرمایا، علی بالحمالین والعملۃ، شیخ نے فرمایا علی بالحمالین والعملۃ، کہ مجھ پر پیش کرو، علی مجھ پر یعنی میرے پاس کاریگروں اور مزدوروں کو لاؤ. علی بالحمالین والعملۃ، میرے پاس کاریگروں کو، والعملۃ اور مزدوروں کو لاؤ. فقد اشرف جداری علی التہدم، اس لیے کہ میری دیوار گرنے کے قریب ہے. اشرف یشرف اشرافا، قریب ہونا. فقد اشرف جداری، اس لیے کہ میری دیوار یعنی میرے گھر کی دیوار، علی التہدم، گرنے کے قریب ہے، گرنے کی طرف ہے. فقد اشرف جداری علی التہدم، میری دیوار یعنی میرے پاس، علی بالحمالین، میرے پاس کاریگروں کو، والعملۃ اور مزدوروں کو لاؤ، اس لیے کہ فقد اشرف، میری دیوار، اشرف جداری، میری دیوار، علی التہدم، گرنے کے قریب ہے، یعنی میری دیوار گرنا چاہتی ہے. وجاء الفقراء واهل الحاجة وهم يعرفون عادة الشيخ فاشتغلوا الجدار. وجاء الفقراء واهل الحاجة، فقراء اور حاجت مند یعنی ضرورت مند آئے. وهم يعرفون عادة الشيخ، اور وہ سب شیخ کی عادت کو جانتے تھے. فاشتغلوا الجدار، اور وہ لوگ دیوار کے کام میں لگ گئے. یعنی شیخ کی عادت یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ پیسہ ہوتا تھا وہ غریبوں کو دے دیتے تھے اور ان لوگوں کو جو ہے بانٹ دیتے تھے. وَأَهْلُ الْحَاجَةِ وَهُمْ يَعْرِفُونَ عَادَةَ الشَّيْخِ فَاشْتَغِلُوا الْجِدَارَ. فقراء، مساکین، ضرورت مند، اہل الحاجہ ضرورت مند
آئے، وہم یعرفون، اور وہ سب کے سب عادت الشیخ، شیخ کی عادت کو، شیخ کے عادت کو جانتے تھے، فاشتغلوا الجدار، وہ سب کے سب جو ہے دیوار کے کام میں لگ گئے، وما علیہ بأس، حالانکہ اس میں یعنی دیوار میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور اس میں یعنی دیوار میں کوئی حرج یعنی کوئی خرابی نہیں تھی، وما علیہ بأس، اور اس پر یعنی دیوار پر کوئی حرج کوئی خامی نہیں تھی، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی وما علیہ بأس، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وإنما هي حيلة الشيخ لتوزيع المال على ذوي الحاجة والخصاصة المتعففين، الذي، یہاں پر الذي لکھا ہوا ہے لیکن الذين ہونا چاہیے، الذين لا يسألون الناس ولا يفتن لهم الناس، وإنما هي حيلة الشيخ، یہ تو شیخ کا ایک بہانہ تھا، لتوزيع المال على ذوي الحاجة، على ذوي الحاجة ضرورت مندوں، والخصاصة اور محتاجوں کو، المتعففین اور پاک دامن لوگوں پر مال کو تقسیم کرنے کا، یہ تو گویا شیخ کا ایک بہانہ تھا مال کو تقسیم کرنے کا، لتوزیع الوزع یوزع توزیعا، تقسیم کرنا، لتوزیع المال مال کو تقسیم کرنے کا، علی ذوی الحاجت ضرورت مندوں پر، والخصاصۃ اور محتاجوں پر، المتعففین اور پاک دامن لوگوں پر، الذین لا یسألون الناس، کون سے پاک دامن لوگ؟ وہ پاک دامن لوگ لا یسألون الناس، جو لوگوں کے سامنے دست درازی نہیں کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، ولا یفتن لهم الناس، اور لوگ ان کو ضرورت مند سمجھتے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ غریب ہیں لیکن وہ لوگوں سے دست درازی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو جب مانگتے نہیں ہیں، جب کوئی مانگے گا نہیں تو لوگ جانتے بھی نہیں، اب ہم سے کوئی نہ مانگے تو مجھے کیا معلوم ہوگا کہ یہ غریب ہے، تو اسی طرح تھے لوگ ان کو جو ہے غریب سمجھتے ہی نہیں تھے، ولا یفتن لهم الناس، اور لوگ ان کو ضرورت مند حاجت مند سمجھتے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے، یہ تو شیخ کا ایک بہانہ تھا مال کو تقسیم کرنے کا ضرورت مندوں پر، والخصاصۃ محتاجوں پر، المتعففین اور پاک دامن لوگوں پر، ایسے پاک دامن لوگ، الذین لا یسألون الناس، جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، ولا یفتن لهم الناس، لوگوں کے سامنے دست درازی نہیں کرتے ہیں، ولا یفتن لهم الناس، اور لوگ ان کو ضرورت مند جانتے بھی نہیں ہیں۔ ثم وزع علیہم المال کلہ، پھر شیخ نے سارا مال ان پر تقسیم کر دیا، اپنا سارا مال ان پر تقسیم کر دیا، ورجعوا الی بیوتہم، اور وہ سب کے سب اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، وعرض له بعض اصحابہ، اور ان سے شیخ سے ان کے بعض مریدوں نے عرض کیا، وعرض له بعض اصحابہ، اور شیخ سے ان کے بعض مریدوں نے عرض کیا، وقال، اور کہا، انا لم نر بجدار الشیخ بأسا، ہم نے تو دیوار میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، یہ جو بعض مریدین تھے یہ شیخ سے اب کہہ رہے ہیں، شیخ انا لم نر بجدار الشیخ بأسا، کہ ہم نے دیوار میں تو کوئی خرابی ہی نہیں دیکھی، یعنی ہماری نظر میں تو دیوار میں کوئی خرابی نہیں تھی، فما الداعی الی هذه العجلة، تو پھر اس میں جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، یعنی جلدی پیسہ جو ہے بانٹنے کی، فما الداعی الی هذه الحاجة، تو اس میں جلدی کرنے کی عجلت کی کیا ضرورت تھی، فقال، تو شیخ نے کہا، تو شیخ نے کہا، کیف لو سقط الجدار وتهدم البیت، اگر دیوار گر جاتی اور گھر منہدم ہو جاتا تو کیا ہوتا، فقال، تو شیخ نے کہا، کیف لو سقط الجدار وتهدم البیت، اگر لو سقط الجدار، اگر دیوار گر جاتی، وتهدم البیت، اور گھر منہدم ہو جاتا، کیف، تو کیا ہوتا، یعنی گر جاتا پھر بنانے یا ابھی سے بنا لیا گیا ہے، وعرف الرجل، لوگوں نے جان لیا، وعرف الرجل انه حرص الشيخ على ان لا يبيت عنده درهم او دينار وانما هو اتباع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں نے کہا اس میں جلدی کی کیا ضرورت تھی، فقال، تو شیخ نے کہا اگر دیوار گر جاتی اور گھر جو ہے منہدم ہو جاتا تو کیا ہوتا، جدار کے معنی ہے دیوار، وعرف الرجل، اور لوگوں نے جان لیا،
انہ حرص الشیخ کہ شیخ کی یہ چاہت تھی اللہ یبیت عندہ کہ اس رقم کا کوئی روپیہ پیسہ درہم او دینار کہ اس رقم کا کوئی روپیہ پیسہ ان کے پاس رات بھر نہ رہ جائے، یعنی ان کے پاس وہ جو رقم 500 روپے تھی اس رقم کا ایک بھی روپیہ ان کے پاس رات بھر رہے یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ وعرف الرجل اور لوگوں نے جان لیا انہ حرص الشیخ شیخ کی یہ چاہت تھی، شیخ کی یہ مرضی تھی علی اللہ یبیتا یہ کہ ان کے پاس کوئی درہم یا دینار رات بھر نہ رہے، رات نہ گزارے۔ وَإِنَّمَا هُوَ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا رات نہیں گزرتی تھی، اس سے پہلے تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ شیخ کی چاہت تھی کہ ان کے پاس اس رقم کا یعنی ان 500 روپیوں جو 500 روپیے تھے اس میں سے ایک بھی پیسہ ان کے پاس نہ رہے۔ درہم او دینار کہہ کر یہ مراد ہے کہ پیسہ، روپیہ پیسہ، درہم یا دینار ان کے پاس رات نہ گزارنے پائے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی۔ یہ 8ویں قسط ہے، اور اسی 8ویں قسط میں جو ہے یہ سبق مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد قصہ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام والا ترجمہ ہوگا اس شعر کا۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ ترجمہ سننے کے بعد میں اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ میں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔